کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ اسی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس وقت پوچھا گیا کہ والدین کے اولاد پر حقوق کیا ہے اور والدین کی خدمت کے تقاضے کیا ہیں، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت جمیع اور مختصر جملہ ارشاد فرمایا جس پہ گھنٹوں نہیں مہینوں بحث ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین بندے کی جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، کہ انسان کو جو نعمت آسانی کے ساتھ مل جائے انسان اس کی قدر نہیں کرتا، جس وقت وہ نعمت ہاتھوں سے چلی جائے پھر انسان کو اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ یقین کریں والدین انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کو زندگی میں والدین مل جائیں میسر آ جائیں تو ان کے ذریعے سے وہ جنت پا سکتا ہے۔ جس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جنت تو آسمانوں کے اوپر ہے، ہم زمین پر ہیں، اتنی بلندی پر ہمارا کیسے گزر ہوگا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا المساجد، مسجد جنت کے باغات ہیں، اس میں سجدہ کرنا کھانا ہے جو ظاہری سبب بنتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں جانا، مسجد میں 5 وقت جانا، نماز پڑھنا یہ ذریعہ جنت کا ہے، یعنی کہ بندے کے لیے جو جنت کے راستے ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، جنت کی جو راہیں آسان ہو جائیں گی۔ اسی بنیاد پر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین بندے کی جنت بھی اور جہنم بھی۔ تو صحابہ کرام نے میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے پوچھنے والے تیرے لیے والدین تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی ہے۔ فرمایا ہما جنتک، وہ دونوں تیری جنت بھی ہے، یعنی والدین پر جنت کا لفظ بول دیا، وہ دونوں تیرے لیے جنت ہے۔ اگر تو ان کی گستاخی نہ کرے گا، ان کی نافرمانی نہ کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، ان کو راضی کرے گا، فرمایا تیرے لیے جنت ہے۔ زندگی میں ان کی خدمت کا چانس مل جانا انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ جس انسان کو یہ قیمتی گھڑیاں مل جائیں اپنے والدین کی خدمت کے لیے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی زندگی میں اپنے والدین کو زندہ پا لیں اس کی جنت۔ فرمایا کہ اس وقت قدر و قیمت کتنی بڑی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک، وہ دونوں تیرے لیے جنت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جنت میں جانے کا سبب ہے، جنت کی طرف جانے کا وہ دروازہ ہے، جنت کی طرف جانے کا وہ راستہ ہے، جنت کی طرف جانے کا وہ ذریعہ ہے۔ اسی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو لفظ بولا جنت کے والدین پر بولا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا والدین بندے کی دنیا میں جنت ہے، اگر وہ انہیں جنت سمجھتا ہے، اگر ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے حقوق پورے کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ فرمایا کہ اگر والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کا دل دکھاتا ہے، والدین کو پریشان کرتا ہے، والدین کی خدمت نہیں کرتا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر وہی جنت، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہی اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ استغفر اللہ۔ بندے کو سوچنا چاہیے کہ اس کو جنت میں جس جنت کی تلاش ہے اس کے بارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جنت کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں دور نہیں جانا پڑے گا،
وہ جنت تو بالکل تمہارے قریب آباد ہے. ایک طرف تو وہ محلے کی مسجد ہے، وہ پھر بھی دور ہے، لیکن گھر کے اندر والدین یہ بندے کی جنت ہے. اگر تم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہو، ان کی خدمت کے تقاضے پورے کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قریب تمہارے لیے جنت کو آباد کر دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کے ارشاد ہے انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، فرمایا کہ میرا شکر بھی ادا کرو، میرے شکر ادا کرنے کے بعد والدین کا شکر ادا کرو. دوسرے مقام پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے اس کے سوا فرمایا کسی کی نہ پوجا کرو، فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خالق کائنات نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ اکبر. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور پھر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے فوراً بعد حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب اس مقام پر ارشاد فرمایا نشکر لی والی والدی کا، یہ حق ہے مان میرا اور اپنے والدین کا، اپنے ماں باپ کا. یعنی اللہ کے بندے پر کتنے احسانات ہیں، اس کے کرم کی کتنی برکات ہیں. انسان اگر سوچے تو ایک منٹ میں اور ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں بندے پر برکات اور نازل فرماتا ہے. انسان اگر اس کے فضل اور ساری زندگی انسان شکر ادا کرے نہیں کر سکتا، لیکن فرمایا ہر وقت اس کے فضل کی برکات بندے کو سیراب کرتی ہے. اس کے بعد شریعت نے بندے کے والدین کو کتنا بڑا مقام دیا. اگرچہ والدین کسی کے بالکل نادار ہو، ان کے پاس سرمایہ نہ ہو، لیکن پھر بھی اولاد پر ان کے احسانات کتنے زیادہ ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس کا باپ بہت سرمایہ دار ہے، بہت بڑا امیر ہے، لہذا وہ بیٹا اپنے باپ کا احترام کرے. فرمایا کہ اگرچہ تیرے ماں باپ کے پاس مجھے اچھے کپڑے پہنانے کے لیے نہیں، اگرچہ ان کے پاس اچھا کھانا کھلانے کے لیے جو سہولتیں موجود نہیں، فرمایا اس لیے ان کی خدمت کرو کہ جو ان کا جو مقام ہے، جو شریعت نے ان کو اعزاز اور مرتبہ بلندی دی ہے، اس لحاظ سے والدین کی خدمت کرو، اس لحاظ سے والدین کی خدمت کرو. پھر فرمایا الیک المصیر، آخر مجھ تک آنا ہے. اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ جہاں میرا شکر تم پر لازم ہے، وہاں والدین کا بھی شکر تم پر لازم ہے. اپنی عبادت کے بعد فوراً ہی فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جہاں اپنے شکر کا فرمایا میرا شکر ادا کرو، فرمایا وہاں تمہارے ماں باپ کا بھی شکر لازم ہے، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. اگر تم میرے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، میری بات کو نہ مانو گے، فرمایا پھر ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں رہنا، آخر مجھ تک آنا ہے. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، فرمایا پھر میں پوچھوں گا کہ میرا شکر ادا کتنا کیا اور اپنے والدین کا کتنا شکر ادا کیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورۃ لقمان میں ارشاد فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دیں. والدین کا فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا میں دنیاوی زندگی میں دنیا داری میں ماں باپ کا اچھا ساتھ دیں.
اللہ اکبر۔ اسی طریقے اللہ تعالی نے سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا تمہاری زندگی میں تمہارے والدین دونوں یا ان دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، فرمایا بوڑھا ہو جائے، فرمایا کہ ان کے سامنے تمہارے سامنے، فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، والدہ یا والد، فرمایا ان کے ساتھ اچھی بات کرو، تعظیم کے ساتھ بات کرو، فرمایا انہیں اس تک نہ کہو نہ انہیں جھڑکو، فرمایا ولا تنہرہما، ولا، فرمایا کہ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا کہ ان کے سامنے اف بھی مت کہو، اور فرمایا کہ نہ انہیں جھڑکو بلکہ ان کے ساتھ تعظیم کے ساتھ بات کرو، ادب کے ساتھ بات کرو، فرمایا کہ جب ان کے ساتھ بات کرو تمہارا جو انداز ہے، جو بات کرنے کا طریقہ ہے، فرمایا ان میں ادب جھلک رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اگر ان کی خدمت کر لو گے، ان کو راضی کر لو گے، فرمایا کہ پھر جو جنت کا راستہ ہے وہ آسان ہو جائے گا، جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اگر ان کو ناراض کرو گے، ان کا دل دکھاؤ گے، فرمایا پھر جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جس وقت انسان کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے وہ قدر نہیں کرتا، جب یہ نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اس وقت اسے قدر کا پتہ چلتا ہے۔ یقین کریں والدین اتنی بڑی، انسان کو جتنا بڑا دنیا میں منصب مل جائے، سرمایہ مل جائے، اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، لیکن اتنا اس منصب میں برکت اور سکون نہیں ہے جتنا ماں باپ کے قدموں میں بیٹھنے سے سکون ملتا ہے۔ ماں باپ محبت کے ساتھ کہہ دیں، والدہ شفقت کے ساتھ کہہ دے کہ بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ خیر کر سی، یقین کریں یہی جملے سارا دن دل میں رہتے ہیں اور دماغ میں سارا دن رہتے ہیں، بندے کو سکون مل جاتا ہے۔ بندہ جتنا بھی پریشان ہو، لیکن جب ماں باپ کی زیارت کرتا ہے وہ ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن بندہ محبت کے ساتھ دیکھے، پیار کے ساتھ دیکھے اور قدر کرے ماں باپ کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کی کائنات ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔